لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کچھ بناوٹی وٹامن کے بارے میں. ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے ہماری غذاؤں میں کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ، پروٹین اور چربی کے ساتھ معدنی نمکیات اور مختلف اقسام کے وٹامنوں کی ضرورت ہوتی ہے. میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے بہت سے وٹامنوں اور معدنی نمکیات کی نشاندہی کر کے مختلف جسمانی ضرورتوں کے مطابق اس کا نام بھی دیا ہے. میڈیکل سائنس نے ان وٹامنوں اور معدنی نمکیات کی کمی سے ہونے والی بیماریوں کا بھی پتہ لگا لیا ہے. یہ کس طرح کی غذا میں ملتا ہے اس کا بھی پتہ لگا لیا ہے. بلکہ مزید آسانی یوں کہیے کہ میڈیکل سائنس اب اپنی اہمیت جتانے کے لیے ان کو بناوٹی آرٹیفیشل طور پر بھی تیار کرنا شروع کر دیا ہے. اب تک دریافت وٹامن یا معدنی نمکیات، ساتھ ہی جو قیامت تک دریافت ہونے والے ہیں، سب کے سب ہماری ضرورتوں کے مطابق علاقائی طور پر بھی قدرتی طور پر ہماری غذاؤں میں موجود رہتے ہیں. اس لیے ان کے قدرتی اور متوازن غذا بیلنس ڈائٹ کی شکل میں استعمال کے ذریعے عام جسمانی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. شرط ہے کہ غذا کو تیار کرنے میں زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کر کے اس کی غذائیت کے اعتبار سے برباد نہ کیا جائے. جیسے گیہوں کا چوکر، چاول کی بھوسی، دال کا چھلکا وغیرہ کے ساتھ بہت سارے سبزیوں کے چھلکوں کو بھی برباد نہ کیا جائے. کچا کھانے لائق سبزی جسے آپ سلاد کہہ سکتے ہیں، جیسے بندہ گوبھی، گاجر، مولی، ٹماٹر، شلجم، کھیرا، ککڑی وغیرہ کو سلاد کے شکل میں استعمال کیا جائے، کیونکہ کچھ وٹامن جیسے وٹامن سی آگ یعنی ہیٹ کے تعلق میں آنے سے برباد ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب میڈیکل سائنس والے بناوٹی وٹامنوں اور معدنی نمکیات کے استعمال کو پیسہ کی بربادی سے بھی کچھ لوگ تعبیر کرنے لگے ہیں. دا ٹائم میگزین لندن کے مطابق جان ہاپکنس یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن لندن کی ایک اکیڈمی اور یونیورسٹی آف واریکوک کے حالیہ ریسرچ میں 4.5 لاکھ لوگوں پر کیے گئے تحقیق کے مطابق بہت سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بناوٹی وٹامن اور معدنی نمکیات جیسے آج کل بہت سی کمپنیاں فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر مارکیٹ میں پیش کرتی ہیں کہ استعمال سے کوئی حتمی نفع ہونے کے بجائے نقصان دہ ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے. 3 اکیڈمیوں کے ذریعے جاری کیے گئے ریسرچ کے مطابق فوڈ سپلیمنٹ کے نام پر دوا ساز کمپنی غلط انداز میں فکر صحت یعنی فالس ہیلتھ اینگزائٹی پیدا کر کے تندرستی حاصل کرانے کا جھانسا دیتی ہے، جس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی ایک واضح حقیقت ہے کہ جو وٹامن پانی میں جذب یعنی واٹر سولوبل ہونے والا ہے، جیسے وٹامن بی، وٹامن سی وغیرہ، اس کے زیادہ مقدار اوور ڈوز میں استعمال میں زیادہ خطرہ نہیں ہے. مگر جو وٹامن پانی کے بجائے چربی میں جذب ہونے والا یعنی فیٹ سولوبل ہونے والا ہوتا ہے، اس کے بناوٹی آرٹیفیشل شکل میں زیادہ مقدار میں استعمال سے موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسا فاضل وٹامن پیشاب کے ساتھ جسم سے باہر نکلنے کے بجائے لیور میں جمع ہو کر موت کا سبب بنتا ہے. الغرض بناوٹی وٹامنوں اور معدنی نمکیات کے استعمال سے فائدہ کے بجائے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے. ساتھ ہی دھن یعنی پیسہ کی بربادی الگ ہے. اس لیے اپنے گرد و پیش میں آسانی سے دستیاب پھلوں، سبزیوں اور ثابت اناجوں کا مناسب طریقہ سے اس کے صفت کو برقرار رکھتے ہوئے استعمال کے ذریعے ہی پورا کرنا عین عقل مندی ہے. میڈیکل سائنس کے ہر ایک ایجاد کی اندھی تقلید اکثر و بیشتر خطرناک ہو سکتی ہے. کاش اگر حکومت کی وزارت صحت بھی اس حقیقت کو سمجھتی اور چاول مل میں چاول کی بھوسی کی صفائی، میدہ مل میں آٹے سے چوکر نکالنا اور دال سے دال کا چھلکا نکالنے پر روک لگا دیتی تو بناوٹی وٹامنوں اور معدنی نمکیات کی بھول بھلائیوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. حدیث کے مفہوم کے مطابق بھی جس نے ثابوت مسور دال کو کدو کے ساتھ کھایا اس نے اپنے دل کو سبک کر لیا. ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر میدہ نہیں دیکھا.
चावल की भूसी से आजकल एक किस्म का खाने वाला तेल राइस ब्रान ऑयल निकाला जा रहा है। इस तेल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बहुत अक़साम के साथ कुछ मदनी नमकियात भी मिलता है। इसलिए इस तेल के इस्तेमाल से कमर दर्द या किसी भी तरह का दर्द जो विटामिन और मदनी नमकियात की कमी, विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी के सबब होता है, उससे बहुत आराम मिलते देखा गया है। 5 फोरन, ज़ीरा, मंगरेला, सोया, सौंफ, मेथी भी बहुत फ़ायदा की चीज़ है, मगर सालनों में उसका छींका देने में अक्सर उसको तेल में जलाकर बर्बाद कर दिया जाता है। हदीस के मुताबिक तलबीना गमगीन दिल का इलाज है, मगर उसको भी चोकर समेत जौ के दलिया को गाय के दूध में गला कर शहद से मीठा करके तैयार किया जाता है। गोश्त को सालनों का सरदार कहा गया है, मगर इसको सब्ज़ी जैसे कद्दू के साथ पकाकर इस्तेमाल करना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दर्जी की दावत में गोश्त और कद्दू के सालन से गोश्त के कतला के बजाय कद्दू का कतला तलाश करके खाया शौक़ से। अल-मुख्तार तिब्ब नबी से निकाल कर बनाई गई नेचुरोपैथी बहुत दिनों से ऐसी बनावटी चीज़ों से बचने की तलकीन करती रहती है, मगर हुकूमत के तरफ से उसको तायद न मिलने की वजह कर उसके फ़ायदे से अवामुन्नास महरूम है। एक मुख्तसर बात को ध्यान में रखा जाए कि आप जिस इलाक़े में हैं, अल्लाह ताला ने आपके ज़रूरत के एतबार से उस इलाक़े में उस तरह की सारी चीज़ें पैदा कर दी हैं। आपके लिए सेब ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए केला ज़रूरी हो सकता है। आपके लिए खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, टमाटर ज़रूरी हो सकता है। तो मसला ये है कि अपने इलाके वाली चीज़ की अहमियत दिया जाए और उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, उसको कोशिश करके कुदरती शक्ल में इस्तेमाल किया जाए। जैसे खीरा का छिलका न बर्बाद किया जाए, और कुछ तरीक़ा है जैसे तरबूजा को खाना खाने से पहले खाया जाए। हदीस का मफ़हूम भी है कि जो शख्स खाना खाने से पहले तरबूजा खाया वो अपने पेट को के मैल कुचल को इस तरह से साफ़ कर लेता है जैसे कोई आदमी साबुन से मैल कुचल को धोता है। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ बारीकियां हैं। अब साथ साथ कुछ टॉन्सिल के बारे में सुन ही लीजिए। कुदरत ने हमारे हलक के अंदर ज़ुबान के जड़ के ऊपर दोनों तरफ मूंगफली के साइज़ का 2 ग्लैंड दिया है, जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। अरबी में लौज़तैन कहते हैं। खाने पीने की चीज़ों में किसी तरह के जरासीम की मौजूदगी या इन्फेक्टेड कोई चीज़ अगर हलक के अंदर जाती है तो यही टॉन्सिल ग्लैंड इस इन्फेक्शन को अपने अंदर खींच कर यानी कैच करके ख़ुद तकलीफ़ झेलकर हलक के आगे पेट में जाने से रोक लेती है। टॉन्सिल के अंदर इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने वाला सेल यानी इन्फेक्शन फाइटिंग सेल और एंटीबॉडीज़ होते हैं। ये जरासीम या इन्फेक्शन को ख़त्म करके इसके फैलाव को भी रोकता है। साथ ही टॉन्सिल की तकलीफ़ टॉन्सिलाइटिस इस बात की तरफ इशारा भी करती है कि आप होशियार हो जाएं। आपके खान पान के साथ कुछ गलत चीज़ें अंदर जाने के फिराक में थी, जिसे टॉन्सिल ने उसको पकड़कर और जंग करके खुद बीमार होकर आपके अंदर इन्फेक्शन जाने से रोक दिया। आपको अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए इस्लाम में भी खाने से पहले दोनों हाथ और किसी भी फल को अच्छी तरह धोकर खाने की सलाह दिया गया है। आम तौर पर डॉक्टर लोग सिर्फ एंटीबायोटिक दवा के ज़रिए टॉन्सिल की तकलीफ और सूजन को दूर करते हुए मरीज़ को फलों पर सर्दी पैदा का इल्ज़ाम लगाते हुए टॉन्सिल के मर्ज़ का सबब मानते हुए फल खाने से मना ही करते हैं। इस तरह टॉन्सिलाइटिस के इलाज में डॉक्टरों का हथियार एंटीबायोटिक दवाएं ही होती हैं, जो टॉन्सिल की तकलीफ़ होने से बार बार इस्तेमाल किया जाता है। और जब मर्ज़ का मामला डॉक्टरों के क़ुव्वत बर्दाश्त की हद को पार कर जाती है तो ऑपरेशन के ज़रिए टॉन्सिल निकलवाने की बात करने लगते हैं। यूँ समझिए कि महलनुमा जिस्म के मेन गेट के गार्ड को ही हटाकर चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि ये वफ़ादार गार्ड यानी टॉन्सिल आपको बाहरी जरासीम के यानी बाहरी चोर डाकू के हमले से लड़कर खुद ज़ख्मी हो जाता था, मगर जरासीम को अंदर जाने से बचाने के साथ साथ खुद सूजन हासिल करके आपको ख़बर भी कर दिया करता था। तो इस तरह टॉन्सिल को ऑपरेशन करवाकर बाहर निकलवाकर बाहरी जरासीम को हमेशा के लिए हलक के अंदर घुसने का फ्री पास दे दिया जाता है।
عام طور پر ٹونسل میں سوجن ٹونسلائٹس ہی ہوا کرتا ہے۔ گائے کے دودھ میں ٹی بی کا انفیکشن ہونے کے سبب ٹونسل میں ٹی بی ہونے کا خطرہ بھی 1% ہی ہوتا ہے۔ ٹونسل کی تکلیف غلط کھان پان کے سبب ہی ہوتی ہے۔ پھلوں میں بلغم نکالنے والی صفت کے ساتھ ساتھ وٹامنوں، منرل سالٹس اور اینٹی آکسیڈنٹ بھرپور مقدار میں ہوتا ہے، جو خود باہری انفیکشن سے مقابلہ کرنے کے لیے جسم کی امیونٹی پاور کو مضبوط بناتی ہے۔ مگر ڈاکٹروں کے غلط فہمی کے سبب مریض لوگ پھلوں کے فائدے سے محروم رہتے ہیں۔ اپنے ٹونسل کو آپریشن سے نکلوانے کے بعد حلق کے اندر موجود قدرتی محافظ سے زندگی بھر کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی اکثر و بیشتر سنترا دیکھ لینے سے سردی ہونے کی بات کرتے رہتے ہیں۔ دہی میں قدرتی وٹامن سی خود موجود ہوتا ہے، خود پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وٹامن دودھ میں نہیں ہوتا، مگر تجربہ میں بھادو یعنی اگست کے مہینہ میں تازہ دہی بھی جمنے کے بعد فوراً خراب ہونے لگتی ہے۔ اس لیے پرانی کہاوت بھی ہے، ساون ساگ بھادو دہی آسین اوس کارتک میں، یعنی ساون کے مہینے میں ساگ میں اتنا پلو ایسی جھلسی رہے گی اس کو آپ صاف نہیں کر پائیں گے، اس لیے اس میں پرہیز بتایا گیا ہے۔ اسی طرح بھادو میں دہی جمنے کے ترنت بعد خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بھادو میں دہی سے منع کیا جاتا ہے۔ آسین میں اوس، یعنی کہ ستمبر کے مہینہ میں اوس جو ہے گرنا شروع ہوتا ہے، تو اگر آپ کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں تو اس اوس سے بچا جائے۔ ویسے اللہ کا شکر ہے، یہ بات مشہور ہے کہ اوس میں سونے کے بعد لوگ ترنت غسل کرنے کی صلاح دیتے ہیں، اور کارتک میں مچھلی سے پرہیز کرنا بتایا جاتا ہے، اس لیے اس زمانے میں عام طور پر مچھلی کے ذریعے کولرا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ ٹونسل کے تکلیف کے کسی بھی حالت کے لیے جڑی بوٹیوں کی قدرتی شکل میں شہد کے ساتھ استعمال کے ذریعے اور صحیح کھان پان لائف اسٹائل کے ذریعے ٹونسلائٹس کا علاج بہت آسان ہے۔ حدیث کے مطابق بھی ٹونسل میں قسط البحری یعنی کوسٹس کی تعریف کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ویرس کا بھی تذکرہ ہے، مگر ویرس شاید اب دنیا سے غائب ہو چکی ہے۔ ویسے اس کے فوائد ہلدی سے کچھ حد تک ملتی جلتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں کہیں بھی ورس مانگنے پر لوگ کو میلہ دیا کرتے ہیں۔ میتھی کے جوشادہ کے بھی محدثین نے ٹونسل کے تکلیف میں محدثین نے اس کو فائدہ مند بتایا ہے۔ تو موٹا موٹی نیچرل زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے اور نیچرل پھل سبزی سے جہاں تک ہو فائدہ اٹھایا جائے۔ ایک چیز سمجھیے، اللہ نے اگر دیا ہے، آپ سیب کے کھانے کے آپ کو حیثیت ہے، تو سیب کے بارے میں ایک بات سمجھیے کہ باغ سے ٹوٹ کے آتے آتے آپ کے پاس پہنچنے میں اس کو کم سے کم 15 دن لگ جاتا ہے، اور سیب باسی ہونے کے بعد اس میں بالو کی طرح سے ہو جاتا ہے، اس کا مزہ، اس کا رس ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ویسا سیب کوئی فائدہ نہیں کرے گا۔ اگر تازہ پھل سیب مل سکے یا تازہ سنترا مل سکے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ہم نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ دنیا کے کسی حصہ میں جو بھی پھل یا سبزی ہوتی ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو سب سے پہلے کھلاتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنا نعمت ایسا وہاں کھول دیا ہے کہ اپنے ہندوستان سے بھنڈی اسٹارٹ ہوتا ہے، پلول شروع ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ جس کو چاہے دے، تو اللہ سے بھی مانگا جائے اور اللہ کی نعمتوں کی قدرتی شکل میں بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو السلام علیکم۔